الفت میں تو منزل کی ہوس کیسی، یہاں تو عین منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسألونک عن الساعة ایان مرساها قل انما علمها عند ربی لا یجلیها لوقتها الا هو، صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام اور پردہ نشین خواتین، آپ حضرات کے سامنے علامات قیامت میں سے علامات متوسطہ کے عنوان پر کچھ باتیں عرض کی گئی تھی، اور یہ بات کہی گئی تھی کہ علامات متوسطہ کی بنیادی وجہ جو ہے، یعنی کہ بنیادی علامت جو ہے، وہ ظہور فتن ہے، فتنوں کا ظاہر ہو۔ اب یہ ظہور فتن کے جو اسباب ہے، ان میں سے 3 بنیادی اسباب علماء نے لکھے۔ ان میں سے ایک کہ انسان دین اور علماء دین سے دور ہو جائے گا، یہ اس کا سبب بنے گا۔ اسی طریقے سے آپس کے اندر اختلافات، باہمی اختلافات، خانہ جنگی، یہ بھی اس کا ایک سبب ہے۔ اور تیسرا سبب یہ بیان فرمایا کہ حکمرانوں کی طرف سے یا دینی اور دنیاوی چھوٹے بڑے ذمہ داروں کی طرف سے اپنے ماتحتوں پر، یعنی اس کے انڈر کے اندر جو لوگ ہیں، اس پر ظلم و زیادتی ہوگی۔ یہ 3 اسباب علماء نے بیان فرمائے۔ ہم ان میں سے پہلے بات عرض کریں جو میں نے آپ حضرات کے سامنے ابھی عرض کی کہ لوگ دین اور علماء دین سے دور ہو جائیں۔ آقائے مکی و مدنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر اس کی پیشن گوئی فرمائی۔ ایک جگہ پر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یبقى من الاسلام الا اسم، کہ اسلام باقی نہیں رہے گا سوائے اس کا نام، یعنی اسلام کا نام باقی رہے گا اور کچھ باقی رہے گا نہیں۔ ولا يبقى من القرآن الا رسم، قرآن کریم کے صرف الفاظ باقی رہے۔ کہنے کا مقصد کیا ہے؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام کے جتنے شعائر ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اس کی حقیقت اور اس کی اصلیت باقی نہیں رہے گا، صرف نام باقی رہ جائے گا۔ لیکن افسوس تو اس بات کا ہے آج کے اس زمانے میں کہ انسان شعائر اسلام ہی کو چھوڑ رہا ہے۔ آج لوگ نماز سے ہی غفلت، زکوٰۃ فرض ہے لیکن ادا نہیں ہو رہی، روزے فرض ہے اور ایمان والا نوجوان جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحت دی ہے چھوڑ رہا ہے۔ حج کا تو کہنا ہی کیا، مال کی محبت میں اس قدر یہ گرفتار ہے کہ یہ اپنے مال کو، اپنے فرض کو ادا کرنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ کہنے کا مقصد کہ انسان خود آج شعائر اسلام ہی سے غافل ہے، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو لوگ پڑھیں گے بھی یا ادا کریں گے بھی تو اس کی اصلیت اور حقیقت نہیں ہوگی۔
آج ہم سب اپنی نمازوں پر غور کر لیں کہ میری نماز کتنی مضبوط ہے، کتنا خشوع ہے، کتنا خضوع ہے، کتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توجہ ہے۔ اور ایک جگہ پر تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام اجنبی ہو جائے گا۔ اجنبی کا مطلب کیا؟ یعنی کہ لوگوں کے سامنے جب اسلام کی تعلیم کو پیش کیا جائے گا تو یہ سمجھے گا کہ تو کچھ نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں۔ کیا آ رہا ہے؟ اس کو سب نیا نیا معلوم لگے۔ اور ایک مفہوم علماء نے یہ بیان فرمایا کہ بدأ الاسلام غریبا سیعود کما بدأ، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طریقے سے اسلام ابتدا کے اندر آیا تھا تو چند قلیل لوگ تھے، اس کے بعد یہ اسلام پھیلا، اور پھر ایک زمانہ ایسا آ جائے گا کہ پھر اسلام کے کچھ چند گنے چنے لوگ باقی رہ جائے گا۔ اور قرآن کریم کے متعلق لکھا لا یبقا من القرآن الا رسم، اس کے الفاظ کو، اس کے مخارج کو، اس کو اچھے انداز میں پڑھنے پر اتنا زور لگایا جائے گا، اتنی توجہ دی جائے گی کہ ساری محنت اسی پر، ساری محنت اسی پر، قرآن کریم میں تدبر، غور، فکر چھٹ جائے گا۔ اور قرآن نے جس چیز کو حلال کیا ہے، کس چیز کو حرام کیا ہے، قرآن پر عمل بالکل نہیں، قرآن پر عمل بالکل نہیں۔ تو کہ یہ حال ہو گیا، یہ سبب فتنوں کے آنے ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے وہ ہم سب فیصلہ کر سکتے ہیں۔ دوسرا فرمایا آقا مکی و مدنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم میرے بعد کثیر اختلاف دیکھو گے، اور دیکھ رہے ہیں آج ہر گھر میں اختلاف ہے، شوہر بیوی کا، باپ بیٹوں کا، بھائی بھائی کا، نرن بھوجائی کا، یہاں تک کہ خاندانی اختلاف، یہاں تک کہ پڑوس کا اختلاف، یہاں تک کہ حکمرانوں کا اختلاف، یہاں تک کہ ممالک کا اختلاف، ہر جگہ اختلاف۔ اور تیسری وجہ اور سبب علماء نے بیان فرمایا کہ حکمرانوں کی طرف سے، ذمہ داروں کی طرف سے اپنے ماتحتوں پر ظلم اور زیادتی ہوگی، اور آج ہو رہی۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سامنے جب یہ بات رکھی گئی تو صحابہ نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں بتائیے کہ ایسے حالات میں جب ہمارے حکمراں اور ہمارے ذمہ دار ہم پر ظلم و زیادتی کر رہے ہو تو اس وقت ہمیں کیا کرنا ہے؟ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں ان کا حق ادا کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ ایسی حالت میں تمہیں ان کا حق ادا کرنا ہے اور تمہارے حق کا مطالبہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کرنا ہے۔ آج ہر جگہ پر یہی ہے۔ یہ روایت تو بخاری اور مسلم کی ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک آدمی نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا۔ کیا سوال کیا؟ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سے تو حق کا مطالبہ کیا جا رہا ہو، ہمارے ذمہ دار، لیکن وہ ہمارا حق ادا نہ کر رہے ہو، تو ہمیں کیا کرنا چاہے؟ اسمعو، میرے محبوب نے فرمایا، حدیث کا خلاصہ بیان کر رہا، کہا اسمعو، سنو ان کو، واطیعو، ان کی اطاعت کرو، ہاں، فَإِنَّمَا عَلَيْهِمْ مَا حُمِّلُوا وَإِنَّمَا عَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، ان پر وہ ذمہ داری ہے جو ان پر لگی ہے، اور تم پر وہ ذمہ داری ہے جو تم پر لگی ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تمہیں تمہاری ذمہ داری ادا کرتے رہنا۔ ہاں، کائنات کے اندر جتنے بھی انسان ہیں ہر ایک کے حقوق بھی ہے اور فرائض بھی ہے۔ سمجھ میں آئی؟ لیکن مسئلہ یہاں پر ٹھہرا ہے کہ ہر انسان آج اپنے حق کا مطالبہ کر رہا ہے، لیکن میرے اوپر کس کا کیا حق ہے اس کی اس کے فکر
نہیں. جس طریقے سے ماں باپ پر اولاد کا حق ہے، شوہر پر بیوی کا حق ہے، استاد پر شاگرد کا حق ہے، حاکم پر پبلک کا حق ہے، تو یہ فرض منصبی ہے. یہ ضروری ہے کہ پہلے تمہارا حق ادا کرو، پھر اپنے حق کو طلب کرو. لیکن آج الٹا ہے. آج ذمہ دار اپنے حقوق تو ادا کرتے نہیں ہیں، اپنی ذمہ داری تو ادا کرتے نہیں ہیں، لیکن میرے انڈر میں رہنے والا اس کے حقوق کو ادا کرے. ماں باپ بھی یہی فکر میں کہ بیٹا میرے حق کو ادا کرتا نہیں، لیکن ماں باپ کو کبھی یہ نہیں سوچا اور نہ یہ سوچتے ہیں کہ اولاد کے حقوق میرے اوپر کیا ہے. آج شوہر کو فکر ہے کہ بیوی میرا حق ادا نہیں کرتی، لیکن شوہر نے کبھی یہ دیکھا سوچا کہ اس کا حق میرے پر کیا نکلتا ہے. ہر آدمی اپنے فرائض کو ادا کرے تو انشاءاللہ یہ کوئی مسئلہ پیدا ہو سکتا نہیں. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے حالات میں تمہیں تمہارے حق ادا کرنے ہیں، تمہاری ذمہ داری تمہیں ادا کرنی ہے. اگر وہ ذمہ دار حضرات اپنی ذمہ داری کو ادا نہیں کریں گے تو قیامت کے میدان میں ان کا مواخذہ ہوگا. ماں باپ اگر اولاد کا حق ادا نہیں کرتی تو بھی اولاد کو چاہیے کہ ماں باپ کا حق ادا کرے. اب قیامت کا مسئلہ الگ ہے کہ ان ماں باپ کو پوچھا جائے گا کہ تمہارے اولاد کا حق کیوں ادا نہیں. لیکن اولاد کو یہ رخصت نہیں کہ ماں باپ ادا نہیں کر رہی ہے تو تم بھی ادا نہ کرو. ایسا کہیں شریعت میں نہیں کہا. تمہاری ذمہ داری تم پوری کرو اور اپنا حق کس سے مانگتے رہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے رہو. تو الغرض یہ 3 اسباب علماء نے بیان فرمائے. اب یہ اسباب جب ہوں گے تو فتنوں کا ظہور ہوگا، اور ہو ہی گیا. اب باقی رہا کیا ہے؟ حضرت مولانا یوسف صاحب لدھیانوی رحمت اللہ علیہ نے حدیث نبوی اور دور حاضر کے فتنے، اس کے اندر کئی احادیث لائے ہیں، اور فتنے جتنے بھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے گنوائے ان کو شمار کیا ہے. ہاں، ان میں سے ایک روایت کے اندر 72 نشانیاں بیان فرمائی. کتنی؟ اب ان 72 کو صرف ابھی گنواؤں تو وقت پورا ہو جائے. تو یہ ساری نشانیاں اگر میں آپ کو ایک ایک کر کر گنواتا رہوں تو آپ خود تسلیم کرتے جاؤ کہ ہو گئی ہو ہی گئی. یہ نشانیاں پوری ہو گئی ہے. آئے دن اس کے اندر اضافہ ہو رہا ہے. میں آپ کو اس میں سے ایک بڑی بات سناؤں. میرے محبوب نے پیشن گوئی کی تھی موسیقی کی کہ میوزک، ناچ گانا عام ہو جائے گا. کتنا عام ہو گیا؟ بس اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرمائے. اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرمائے. جزیرت العرب کے اندر بھی یہ داخل ہو، اور اب تو ہر جیب میں آ گیا، مسجد میں بھی آ گیا. آئے دن اس کے اندر اضافہ ہو رہا ہے. شراب عام ہو جائے، زنا عام ہو جائے، جھوٹے کو سچا سمجھا جائے گا، سچے کو جھوٹا سمجھا جائے گا، امانت دار کو خائن سمجھا جائے گا. ہاں، اور سرکاری جو خزانے ہیں اس کے اندر چوریاں ہو رہی ہے نا. رشوت کو ہدیہ سمجھا جائے گا. بتانے جا رہے ہیں ڈاکٹر کو پیش کر دیا، یہ تو ہدیہ ہے میری طرف سے. دینے والا یہ سمجھے گا کہ میں نے ہدیہ دیا ہے، اور لینے والا بھی یہ سمجھے گا کہ میں نے یہ ہدیہ لیا ہے. حقیقت کے اندر یہ رشوت ہوگی. کیا ہوگی بھائی؟ آج ہو رہا ہے. تو الغرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں ہو گئی ہے، اب اس کے اندر اضافے ہوتے جا رہے ہیں، اور قرب قیامت تک اس کے اندر اضافے ہوتے جا رہے ہیں. اس لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے اللہ سے، جن جن نشانیاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، ہاں، اس میں کہیں ہم شامل نہ ہو جائے.
اللہ سے ان فتنوں سے کیا مانگنی چاہیے بھائی؟ پناہ مانگنی چاہیے۔ اگر دیکھیے ایک بات اور سنا دوں، بخاری شریف کی روایت، آقائے مکی و مدنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کمائی کے طریقوں میں حلال اور حرام کی تمیز نہیں کی جائے قیامت سے پہلے لا یأتی علی الناس زمان لا یبالی المرء ما اخذ من امین الحلال امین الحرام۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ وہ کمائی کے طریقوں میں نہ حلال کی تمیز کرے گا نہ حرام کی تمیز کرے گا، بس مال کی محبت میں اتنا دیوانہ ہو جائے گا۔ اور مسند احمد کی روایت ہے کہ آقائے مکی و مدنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا لوگوں پر کہ لوگ گائے کی طرح زبان سے کھانا کھائیں گے۔ کس سے کھائیں گے؟ زبان سے۔ اس کے علماء نے دو مطلب بیان فرمایا۔ ایک مطلب تو یہ بیان فرمایا اللہ ایسے حالات لائے گا یا ایسی بیماریاں پیدا کرے گا کہ وہ ہاتھ سے کھانے پر قادر نہیں رہے گا۔ جس طریقے سے جانور زبان سے کھاتے ہیں اس طریقے سے یہ بھی زبان سے کھاتے۔ ایک اور دوسرا مطلب علماء نے یہ بیان فرمایا کہ جس طریقے سے جانور کھاتا ہے تو رطب و یابس، اسے کیا معلوم یہ حرام ہے کہ یہ حلال ہے، کھا لیتا ہے۔ اس طریقے سے انسان بھی حرام آیا کہ حلال کھا لیتا ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں۔ پہلے لوگ دولت کماتے تھے عزت کے لیے۔ کسی کہنے والے نے کہا پہلے لوگ دولت کماتے تھے عزت کے لیے، اب تو عزت بھی گوا دیتے ہیں دولت کے لیے۔ یہی ہو رہا ہے نا۔ کہیں سے دولت ملنی چاہے، عزت رہے یا نہ رہے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اتنے مصروف ہو گئے تجارت کے لیے کہ اب وقت ہی نہیں بچتا عبادت کے لیے۔ پورا حال۔ یاد رکھیے حلال کے اندر برکت ہے، حرام میں کثرت ضرور ہے لیکن برکت نہیں ہے۔ حلال کے چند لقموں سے تمہارا پیٹ نہ بھرے لیکن تمہارا دل مطمئن ہو جائے گا، اور حرام کے کھانوں سے تمہارا پیٹ تو بھر جائے گا لیکن کبھی دل مطمئن نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہمیں خاص نظر کرنے کی ضرورت ہے اس بات پر کہ میرے گھر پر آنے والا کھانا، میری تجارت، میرا کاروبار کیا صحیح ہے یا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ مجھے اور آپ کو حلال تجارت نصیب فرمائے، برکت والی تجارت نصیب فرمائے۔ تو اگر یہ میرے آقا نے پیشن گوئی فرمائی۔ اب دیکھیے ایک زمانہ کیسا آئے گا کہ اب یہ ساری نشانیاں ظاہر ہو جائے تو کیا ہوگا؟ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم 5 چیزوں کا انتظار کرو۔ ایک تو تند ہوا کا، آتی ہے ہوائیں، بڑی بڑی عمارتیں غائب، درخت غائب۔ قوم عاد پر یہ عذاب آیا تھا۔ اس امت کا کوئی فرد، اس امت جب گناہوں میں مبتلا ہوگی تو اللہ پوری امت کو تو تباہ نہیں کرے گا لیکن یہ نظارے دکھائے گا، اور دکھائے اللہ تبارک۔ پھر فرمایا زلزلے آئیں گے، اور آئے دن چھوٹے بڑے زلزلے آتے رہتے ہیں۔ اور فرمایا کہ زمین کے اندر دھسا دیے جاؤ گے، جس طریقے سے اللہ نے قارون کو دھسایا اس طریقے سے تم کو بھی دھسا دیا جائے گا۔ تمہاری صورتیں مسخ کر دی جائے، مسخ کا معنی چہرے بدل جائیں گے، یا ایک قول کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دل کو مسخ کر دیں گے، جس طرح بنی اسرائیل کے دلوں کو مسخ کر دیا۔ تو جب فتنے کی علامتیں ظاہر ہوگی اور جب فتنے اس قدر بڑھ جائیں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یہ عذاب آئے گا۔ اب کیا کرنا ہے پھر بات کو میں ختم کر دیتا ہوں، 2 باتیں عرض کروں۔
ایک بات ایسے موقع پر ہمیں کیا کرنا ہے؟ تو قرآن کریم نے ایک جگہ پر ہے، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اے ایمان والو، ہاں اپنے آپ کو بچاؤ۔ اگر تم نے اپنے آپ کو بچایا ہے، تم اپنے ایمان کو بچا کر رکھو، اتنا بچا کے رکھو کہ اس کو کم از کم قبر تک لے جاؤ۔ کہاں تک لے جاؤ؟ ایمان کا بچانا مشکل ہو جائے، اپنے ایمان کو بچا کر قبر تک لے جاؤ۔ ہاں، ایک روایت کا خلاصہ تو یہ، گھر پر ٹاٹ بن کر بیٹھ جاؤ، کہ جس طریقے سے مسجد کا یہ ٹاٹ ہے کہ یہیں رہتا ہے، ہلتا بلتا ہے نہیں، اس طریقے سے تم یہ اپنے گھر کے کونے کے اندر گھس جاؤ، باہر آؤ گے تو فتنوں میں کیا ہو جاؤ؟ مبتلا ہو جاؤ۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اپنی فکر کر لو، دوسروں کی فکر کو اب چھوڑ دو، میں میری ذات، میری قبر، میری آخرت، میرا حشر، بس۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، کیا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں ایک جگہ پر تو یہ ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، وہاں تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کا حکم ہے، اور یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ اپنے آپ کو بٹھا لو، اب کچھ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کی ضرورت نہیں، اپنی فکر کرو۔ دونوں آیتیں آپس میں ٹکرا رہی، لیکن آقا مکی و مدنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب بھی دیا کہ کس وقت تمہیں اپنے آپ کی فکر کرنی ہے اور لوگوں کی فکر کو چھوڑ دینا ہے؟ جب یہ چار چیزیں ہو جائے، ایک تو لوگ مال کی محبت میں اس کا فرمانبردار بن جائے، بخلت اس کے اندر آ جائے، اور مال کی محبت میں یہ کیا ہو جائے؟ دیوانہ ہو جائے۔ ایک چیز تو یہ فرمائے۔ دوسری چیز آقا مکی و مدنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ ہر آدمی کو اپنی رائے پر گھمنڈ آ جائے کہ میری رائے یہ فائنل رائے، کسی اور کی رائے کو سننے کے لیے تیار نہ، میرا فیصلہ یا آخری فیصلہ۔ ہاں، اور اس کے علاوہ بھی میرے محبوب نے اور دو چیزیں بیان فرمائی کہ میرے ذہن سے نکل گئی، کبھی یاد آئے گی تو کہوں گا انشاءاللہ۔ کہا کہ یہ جب چار چیزیں ہو جائے تو اس وقت تم لوگوں کی فکروں کو چھوڑ دو اور اپنی ذات کی فکر کرو۔ آج ہو رہا ہے ایسا کہ نہیں ہو رہا ہے؟ ہم سب سوچ لیں اس بارے۔ ہاں، یاد رکھیے دعوت کی دو قسم ہے۔ کتنی قسم ہے؟ ہاں، ایک ہے غیروں کو دعوت دینا، ایک ہے اپنوں کو دعوت دینا۔ غیروں کو دین کی طرف بلانا اور اپنوں کو دین پر جمانا۔ یہ نکتے کی بات نوٹ کر لو، غیروں کو دین کی طرف بلانا اور اپنوں کو دین پر جمانا، یہ دعوت کی دو قسمیں ہیں۔ اسی دونوں قسم کو قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ یہ اخرجت للناس میں اشارہ ہے کہ غیروں کو اپنی طرف بلاؤ، وَتَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ میں اشارہ ہے اس بات کو کہ اپنوں کو دین پر جماؤ، وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اپنے ایمان کی فکر کرو۔ کس کی فکر کرو؟ اپنے آپ کو ایمان کے تقاضوں پر جماؤ۔ ہاں، لیکن یاد رکھو اگر پہلے والا کام نہیں ہوا، غیروں کو اگر تم نے اپنی طرف نہیں بلایا اور اسلام کی دعوت نہیں دی، تو اس پر اللہ کا عذاب نہیں آئے۔ لیکن تم نے اپنے ایمان والوں کو ان کے ایمان پر نہیں جمایا اور اس کی دعوت اگر تم نے نہیں دی تو اللہ کا عذاب آئے۔ ہاں، یہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی دعوت دے، لیکن یہ دعوت کب تک؟ جب تک یہ چار چیزیں ظاہر نہ ہو جائے۔ دو تو میرے ذہن سے نکل گئی، دو آئی میں نے آپ کو سامنے پیش کر، سمجھ میں آئی بات؟ ہاں،
اسی لیے علماء نے ایک تطبیق تو ان دو آیتوں میں یہ دی ہے کہ اس آیت کا تعلق یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم کا تعلق پہلے والی دعوت سے ہے کہ اگر تم ایمان پر ہے اور تم ایمان کے تقاضوں پر چلتے رہے تو کافروں کے کفر سے تمہیں کوئی فرق پڑنے والا، ان کے فسق ان کے فجور تمہیں کوئی فرق پڑنے والا نہیں۔ اور اگر اس کا مطلب یہ لیا جائے جو ابھی میں نے عرض کیا تو مطلب یہ ہے کہ جب تک یہ چار چیزیں قائم ظاہر نہ ہو جائے وہاں تک تمہیں اپنوں کو دین پر جمانے کی فکر کرنی ہے، اور جب یہ ظاہر ہو جائے تو اب اس آیت پر عمل کر لو، اپنی فکر کر لو، دوسروں کی فکر کو چھوڑ۔ اب ایسے پرفتن ماحول کے اندر تین کام کرنے ہیں۔ ایک کام کرنا ہے رجوع اللہ، رجوع اللہ، بے دینی سے دین کی طرف آنا، ضلالت سے ہدایت کی طرف آنا، معصیت سے اطاعت کی طرف آنا، ظلم سے عدل کی طرف آنا، اختلاف سے اتفاق کی طرف آنا، اور فتن سے امن کی طرف آنا، اور جہاں جہاں فتنے ہو رہے ہیں ان فتنوں سے دور رہنا۔ رجوع اللہ۔ دوسرا ہے تعلق مع اللہ۔ تعلق مع اللہ کس سے ہوگا؟ کیونکہ تعلق مع اللہ کا سب سے بڑا ہتھیار اگر کوئی ہے تو وہ ہے دعا۔ اپنے آپ کو عام حالات میں دعا کی جب اتنی ترغیب دی ہے تو جب یہ پور فتن زمانہ کہ جب جزیرۃ العرب بھی باقی نہ رہا ہو، جہاں تک ابھی تک اسلامی کیلنڈر چل رہا ہو وہاں اسلامی کیلنڈر ہٹ کر اب عیسائی کیلنڈر آ گیا ہو، اس سے پور فتن زمانہ ہو کیا ہو سکتا؟ جہاں آج تک جمعہ کی چھٹی رہا کرتی تھی وہاں بھی اتوار کی چھٹی ہو گئی اور جمعہ کی چھٹی کینسل ہو گئی، اس سے پور فتن زمانہ ہو کیا ہو سکتا؟ جہاں حرم کے اندر ہر گورے اور کالے کلوٹے کو اور ہر گورے کو، یعنی جس کے دل کے اندر ایمان نہیں ہے اس کو آنے کی اجازت دے دی جا رہی، اس سے پور فتن زمانہ کیا؟ ہاں، حالات جیسا کہ میں نے سورہ شمس کی تفسیر میں بتایا تھا، انقلاب آئیں گے، اتار چڑھاؤ آئے گا، لیکن ایسے حالات کے اندر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے تعلق قائم رکھنا ہے، اور تعلق قائم ہوگا کس سے؟ دعا سے۔ اسی لیے تعوذوا من الفتن، میرے محبوب نے مسلم شریف کی روایت ہے، پناہ مانگو اللہ تبارک و تعالیٰ سے فتنوں سے۔ ہاں، ما ظہر منہا وما بطن، اللہ سے مانگو اے اللہ ظاہری اور باطنی سارے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، اور خود نبی نے یہ دعا سکھلائی، اللہم انی اعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا وما بطن، اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں اس فتنوں سے جو ظاہر ہے اور فتنے جو پوشیدہ ہے۔ ان دعاؤں کا اہتمام کرے۔ تعلق مع اللہ۔ تیسرا ہے تقرب اللہ۔ تقرب اللہ، دین پر استقامت، دین پر استقامت، تلاوت قرآن۔ علماء نے لکھا ہے اللہ کا تقرب حاصل کرنے کا اگر بہترین کوئی ذریعہ ہے تو وہ قرآن کریم کی تلاوت ہے۔ کیا ہے؟ بندہ جتنا قرآن کریم کی تلاوت کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب اس کو نصیب ہوتا جائے گا، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ کس کا کلام ہے؟ ہاں، یہی وہ کلام ہے جو اللہ خود نے پڑھا ہے۔ ہاں، اس لیے انسان آج میری اور آپ کی غفلت کیا ہے؟ وہ جانتے ہیں کہ رمضان میں قرآن کو لیا، رمضان میں قرآن کو چھوڑا۔ آج رمضان کو جاتے ہوئے تقریباً 6 سے 8 مہینے گزر چکے ہیں، 7-8 مہینے گزر چکے ہیں۔ یہ مسجد میں جتنے بیٹھے ہیں اپنے گریبان پر نظر کر کے تھوڑا سوچے، اللہ ماشاء اللہ 1-2 ایسے نکلیں گے جس کا قرآن ختم ہوا ہوگا، ہے نا؟ ورنہ قرآن کی تلاوت سے ہماری اتنی غفلت ہے۔ تو یہ 3 کام کرنے ہیں۔ کون سا کام ہے بھائی؟ رجوع اللہ، تعلق مع اللہ، رجوع اللہ سے اپنی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کرے، تعلق مع اللہ، دعاؤں کا اہتمام کرے، تقرب اللہ کا بہترین ذریعہ قرآن کریم کی تلاوت۔ تو الغرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ علامات متوسطہ جو کتابوں کے اندر لکھی ہے وہ بہت لمبی فہرست ہے، بہت لمبی فہرست، جس کو آپ حضرات کے سامنے پیش کروں اور ایک ایک پر بات کرے تو بہت لمبی بات ہو جاتی ہے۔
تو یہ علامات ظاہر ہو چکی ہے، آہستہ آہستہ اس کے اندر اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اب جو قیامت کی بالکل قریبی علامت ہے، بڑی بڑی جس کو ہم علامت کہتے ہیں، وہ علامت کے متعلق انشاءاللہ آئندہ جمعہ کچھ بات کرز کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں جو کچھ کہا گیا اس سے اللہ قبول فرما لے اور ہمارے آپ کے مرحومین کی مغفرت کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے، تمام زندوں کی مغفرت فرمائے، ہم تمام کی نجات کا ذریعہ بنائے۔ وہ جو بات کہی گئی اس پر مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا